نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے پس وہ وضو کرے، پس اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ شیطان جو اس کے بھانسے میں جو ہے وہ ناک کے بھانسے میں رات گزارتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3295 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات آجاں ہوئی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کی ناک کے بانسے میں جو رات گزارتا ہے، یعنی سوتے وقت انسان کی ناک کی کچی ہڈی میں بانسے میں بخارات اور اس طرح گندگی جو جمع ہو جاتی ہے جس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو یہ انسان کی عبادت میں یہ چیز خلل ڈالتی ہے، یعنی دماغ جو انسان کا سست ہو جاتا ہے، تو شیطان اس چیز سے خوش ہوتا ہے اور وہ ناک کے بانسے میں جو ہے وہ رات گزارتا ہے۔ تو شیطان جو انسان سے کس طرح دشمنی کرتا ہے، اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ جب وضو آپ کریں، سو کر اٹھیں وضو کریں تو ناک کو 3 مرتبہ جھاڑیں۔ تو اس طرح کرنے سے انسان کی ساری سستی دور ہو جاتی ہے اور انسان عبادت کے لیے جو چاق و چوبند جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک دوسری حدیث میں بھی آیا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرے لگاتا ہے اور ہر گرہ پہ یہ پھونک مارتا ہے، کبھی رات طویل ہے تم سوئے رہو۔ پس پھر وہ جب اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو شیطان کی اصل میں یہ پوری کوشش ہے کہ مسلمان جو اللہ کے حضور سجدہ نہ کرے، کیونکہ اس نے خود جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ کی عبادت کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو شیطان جو ہے وہ اس طرح انسان سے دشمنی کرتا ہے۔ اب شیطان کے حملوں سے کس طرح بچنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکلنی، یعنی مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت پر مجھے جو معمور کیا، مجھے ذمہ داری سونپی کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ میں اس کی حفاظت کر رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں جو غلہ وغیرہ ڈالا، تو مجھے پتہ چل گیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ انی محتاج، میں محتاج ہوں، مجھ پہ اہل و عیال کا جو بوجھ ہے، حاجت شدیدت، میری حاجت جو بڑی شدید ہے، میں ضرورت مند ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسے جو ہے رحم آیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رات کو آپ کا جو قیدی تھا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو ساری بات بتا دی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو دوسری رات ہوئی، پھر وہ آ گیا، پھر اس نے اپنے کپڑے میں جو غلہ ڈالنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو اسے پکڑ لیا، پھر اس نے کہا، پھر آپ کو رحم آیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ تو پھر صبح کے وقت پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر آپ نے بتایا کہ مجھے اس طرح اس پہ رحم آیا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو تیسری رات پھر وہ آیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ دوبارہ آیا تو پھر آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں محتاج ہوں، میں عیال دار ہوں، ضرورت مند ہوں، یعنی مجھ پہ اہل و عیال کا جو بوجھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی تم ہر دفعہ یہی کہتے ہو اور پھر جھوٹ بولتے ہو، پھر آ جاتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس دفعہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسی کلمات بتاتا ہوں کہ جس سے اللہ پاک آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پوچھا بھی وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ آیت الکرسی جو ہے یہ آپ جب اپنے بستر پہ ہوں تو پوری آیت الکرسی آپ جو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک آپ کے لیے ایک نگران فرشتہ آپ کی حفاظت میں معمور کریں گے، اور صبح تک شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آپ نے اسے چھوڑا، پھر اس نے آپ کو کلمات کیا بتائے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا کہ اس نے مجھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ، یعنی پوری آیت الکرسی بتائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود تو وہ جھوٹا تھا، لیکن اس نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ سچی ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو یہ بات بتائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 رات سے آپ کا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2311، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ رات کو اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بات آئی کہ آیت الکرسی جو ہے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے رات کے وقت تو اللہ پاک جو ایک فرشتہ حفاظت کے لیے معمور کر دیتے ہیں۔ تو آپ سب جو ہے اس کو آیت الکرسی کو اپنا جو ہے معمول بنا لیں، یعنی سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان کے حملوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ یعنی حدیث میں بھی یہ بات آ رہی ہے بھی شیطان جو انسان کے ناک کے بانسے میں جو رات گزارتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس میں بھی شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں جو بات آ جائی، جو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہی آپ سے محبت ہے۔ اور جس طرح دوسری حدیث میں آئی، بے شیطان جو 3 گریل اس وجہ سے لگاتا تھا کہ جو ہے وہ مسلمان اٹھ نہ سکے، نماز نہ پڑھ سکے۔ تو ان تمام حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائیں۔ اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے جس طرح قرآن کریم شروع کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ تو اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے نہیں بچائیں گے تو ہم پھر جو ہے عبادت جو صحیح طریقے سے ہم نہیں کر سکتے۔ تو عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔